امریکہ کے ایک بہت بڑے بزنس مین کا کہنا تھا کہ اس کا باپ 25 برس تک ایک مصیبت کا فکر کرتا رہا، لیکن اصل میں وہ مصیبت کبھی آئی ہی نہیں۔ ہم زیادہ دور اندیشی کے چکر میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اس سے فکر کرنے کا مرض لگ جاتا ہے۔ اگلے سے اگلے برس میں کیا ہوگا، اس فکر سے لوگ اپنی قوت کارکردگی اور صلاحیت کو گنوا کر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ ان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتے ہیں اور وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ ہم زندگی کے بہت زیادہ حصے کو یکدم مٹھی میں کر لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم ساری زندگی کو ایک سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہم ایک ہی دن میں پوری زندگی بسر نہیں کرتے۔ زندگی ایک مینا کاری ہے، جس میں ایک کے بعد دوسرا رنگ اور دوسرے کے بعد تیسرا، اور اسی طرح کئی رنگ شامل ہو جاتے ہیں اور کئی شیڈز ہیں الگ الگ بھرے ہوئے، اور ہونا بھی ایسی چاہیے۔ آج کی تکالیف سے شاید ہمارے اعصاب اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنا گزرے کل کی مصیبتیں اور دکھ اور پچھتاوے یاد کر کے، اور پھر آنے والے بحران اور مشکلات کا سوچ کر اور خوف کر کے اور فکر کر کے اور ان کے بارے میں پریشان ہو کر۔ جو بہت دور کی فکر کرتے ہیں ان کا دماغ تھک جاتا ہے، وہ پل کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کو عبور کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں فکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ماضی میں مشکلات رہی ہوں، اس سے انکار نہیں ہے، تکالیف رہی ہوں، پریشانیاں رہی ہوں، لیکن اب ان کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو بیت چکی ہیں، اور اندیکھی مصیبتوں کا فکر کرنے کے بجائے کیوں نہ اپنے حال کے سکھ پر مطمئن و خوش رہا جائے، اور یاد رکھیں یہ دنیا ویسی ہی ہے جیسا آپ اسے سمجھیں۔ جیسے آپ کا چہرہ ہوگا ویسی عکس دکھائی دے گا۔ آپ اداس چہرہ بنائے رکھیں گے تو دنیا آپ کو اداس اور پھیکی دکھائی دے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس انسان میں ہنسنا اور مسرت بالکل نہیں، وہ اسپرنگ کے بغیر ویگن یا گاڑی کے ڈبے جیسا ہوتا ہے، جس میں ذرا سا بھی روڑا آ جائے تو دھکا لگتا ہے۔ اور ہنسی مسرت سے بھرا انسان اسپرنگ والی گاڑی جیسا ہے، وہ اگر خراب ہے، خراب سڑک پر بھی چلے گی تو سواری کو اس کی لچک سے مزہ ہی ملتا ہے۔ جو انسان خوشی اور مسرت سے بھرا رہتا ہے، اس کی تکالیف اس کے سامنے پگھل جایا کرتی ہیں۔ وہ انسان مایوس نہ ہونے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی قسمت کو ہمیشہ کوسنے لگے اور اس کو برا بھلا کہنے لگے، تکالیف اس کے سامنے ہمیشہ جمع ہوتی رہیں گی۔ اس کی قسمت کے آسمان سے بادل کبھی دور نہیں ہوتے۔ کسی انسان کے لیے دنیا بنجر ہے، بیکار ہے، اور دوسرے انسان کے لیے دنیا تفریح ہے، خوشیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص خوبصورتی سے پیار کرتا ہے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جہاں جائے گا خوبصورتی ہی دیکھے گا۔ اگر اس کی روح میں خوبصورتی ہے، نفاست ہے، تو نفاست ہی ملے گی۔ اس کے لیے قدرت کی ہر ایک چیز دلچسپ اور خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ دو افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہوگا، ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن ان کی دنیا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، لیکن ایک کو ہر طرف بدصورتی اور گندگی دکھائی دیتی ہے، دوسرا اپنے ارد گرد خوبصورتی کو دیکھتا ہے، اسے ہر طرف مطابقت اور توازن دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لیے ہر شخص رحم دل ہے، کوئی اس کا نقصان نہیں چاہتا۔ یہ دونوں افراد یکساں چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر، ان کے دیکھنے کا چشمہ ایک سا نہیں ہوتا۔ ایک دھندلے چشمے سے دیکھتا ہے اور دوسرا صاف چشمے سے دیکھتا ہے۔ جس کا چشمہ دھندلا ہے، اس کے لیے دنیا تکلیف دہ اور دکھوں سے بھری ہے۔ دوسرے شخص کے لیے جس کا چشمہ صاف ہے، چاروں طرف گلاب کھلے ہوئے ہیں، اس کے سب طرف راحت اور خوبصورتی ہے۔ ایک کسان کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا تھا کہ امید پرست کسے کہتے ہیں؟ تو کسان نے کہا کہ بیٹا، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں اس لفظ کا لغت میں دیا ہوا مطلب تو نہیں بتا سکتا، لیکن اس کا کچھ حصہ میں سمجھتا ہوں، وہ تمہیں بتا سکتا ہوں۔ شاید تمہیں اپنے چچا کی یاد تو نہیں ہوگی، وہ واقعی امید پرست تھا۔ اس کے سب کام سیدھے پڑتے تھے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں تھا۔ وہ ایک مشکل کام کو مشکل راحت کہا کرتا تھا۔ تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ تپتی دھوپ میں کھیت کاٹنا مشکل ہے۔ جب میں کھیت کاٹتے ہوئے ذرا اس سے پیچھے رہتا تو وہ کہتا تھا، بھائی دیکھو، جب ہم یہ 2 قطاریں کاٹ لیں گے تو 18 قطاریں باقی رہ جائیں گی، جس کا مطلب ہے کہ آدھا کام ہو گیا۔ اور تمہارا چچا اس بات کو ایسے حوصلے بھرے انداز سے کہا کرتا تھا کہ میرے ہاتھ بھی تیزی سے کھیت کاٹنے لگتے تھے اور آگے کا کام بہت ہلکا لگنے لگتا تھا۔ اس نے کھیت میں سے کنکر پتھر باہر پھینکنے کے کام کو کھیل تماشا بنا کر ایک پرمسرت صورت دے رکھی تھی، اور ہمیں اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم تھک رہے ہیں، بلکہ محسوس یہ ہوتا تھا ہم کھیل رہے ہیں۔ میں امید پرست کا لغت میں لکھا معنی تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا چچا امید پرست تھا۔
تو زندگی کے آغاز میں اپنا مزاج ہنسی خوشی بھرا اور امید پرست بنا لینا چاہیے۔ زندگی میں اس کی بہت بڑی قیمت اور اہمیت ہے۔ ایک خوش دل شخص ہمیشہ اپنا حال بہترین بتائے گا۔ وہ ہر ایک چیز واقعے کا مثبت پہلو دیکھے گا۔ وہ ہمیشہ شکست میں سے جیت کو چھین لینے کے لیے بے چین ہوگا۔ وہ کامیاب انسان بنے گا۔ جو ہمیشہ شکایتیں کرتے، روتے اور دکھوں میں بسر کرتے، اپنا چہرہ بھی ویسے بنائے رکھتا ہے، ان کی محفل سے دور رہنے کی ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے۔ ایسے شخص کی صحبت میں کون آنا چاہے گا، جس کی ہر ایک بات اگر میں نے تمہیں بتا دیا اور یوں ہو گیا اس سے شروع ہوتی ہو تو اس کے پاس کون بیٹھے گا؟ ہم ہمیشہ اس شخص کی محفل کو پسند کرتے ہیں جو سورج کی طرف دیکھتا ہے، چاہے سورج چمک رہا ہو یا نہیں۔ اگر شخص خوش اور امید پرست ہے، اس کے پاس ہم ضرور ہمدردی پانے جاتے ہیں، اس کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں۔ ہم چچڑے، مایوس پرست اور تنقید کرنے والے کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمیشہ بحرانوں کا ہی ذکر کرتا ہے۔ وہ یا تو زیادہ بارش یا گرمی یا زیادہ آندھی سیلاب اور بجلی گرنے کے امکان کی بات کرتا ہے، یا پھر وہ ہمیشہ مشکل وقت کی شکایت کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ مینٹل ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے۔